عالمگیر پرنس خان، سر میں نے آپ کے ناک آؤٹس دیکھے ہیں، کافی ہائی لائٹ ریلز جو فائٹ ہائی لائٹس ہوتی ہیں وہ دیکھیں. اس میں کافی زیادہ باڈی ناک آؤٹس ہے، میں نے نوٹ کیے ہیں. باڈی ناک آؤٹس کافی ریئر ہوتے ہیں، مطلب اتنے آپ جان سے کسی کو مارو کہ ان کی باڈی پہ لگے اور وہ ہار مان جائے. یہ آپ کے کریئر میں کافی دفعہ ہو میرے خیال سے. ہاں یہ بالکل اصل میں میرے جو لیگز ہے وہ بڑے ہیں تو اس میں پاور زیادہ ہے، تو اس وجہ سے میرے کک میں پاور زیادہ ہے. ڈیفینیٹلی کافی زیادہ پنچز بھی لوگ مارتے ہیں، لیور پنچ مارتے ہیں کہ بندے کو ڈیکیپیسیٹیٹ کر دیں ان کی باڈی کی ساری فیلنگ کے ساتھ. لیکن ہاں میرے خیال سے یہ لوگوں کو ریئلائز نہیں ہوتا، لیکن ایم ایم اے اور کامبیٹ اسپورٹس یہ بہت کمپیٹیٹیو اور فزیکل اسپورٹس ہے، اس میں لوگوں کی جان ٹیسٹ ہوتی ہے کمپلیٹلی. عالمگیر آپ اوبویسلی بہت دیر سے فائٹ گیم میں ہو، آپ 11 سال کے ویٹرن ہو. ابھی آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے اپنے فائٹ کریئر کے بارے میں پیچھے دیکھ کے؟ تب غلط محسوس ہوتا یا ڈس اپوائنٹڈ ہوتا، برا لگتا جب میں کسی اسٹیج پہ نہ پہنچتا. ابھی شکر الحمدللہ بہت اچھا فیل ہوتا ہے کیونکہ اسٹیج پہ میں پہنچا ہوں، ایک فیوچر بنایا ہے اور اپنا جاب ملا ہے، تو شکر ہے ابھی اللہ کا. ابھی ہم آپ کی جاب کے بارے میں بات کرتے ہیں. جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو ابھی تھوڑی سی کیوریوسٹی ہو رہی ہوگی کہ عالمگیر کی ایگزیکٹلی یہ جاب کیا ہے جس کے بارے میں بات کریں گے. اور ہم آپ لوگوں کو آج بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جاب کافی کامن ہے، کافی زیادہ لوگ اس جاب کو پرسو کر سکتے ہیں، لیکن اس جاب کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں. عالمگیر، ایک جو میرا آپ کا سب سے فیوریٹ ناک آؤٹ ہے، میں یہ آپ کو پرسنلی کہہ سکتا ہوں، وہ سپرمین پنچ تھی VCL میں، ویشی چیمپئنز لیگ میں. بہت بہت بیوٹیفل سپرمین پنچ. تھوڑا مشکل ہوتا ہے سپرمین پنچ کو لینڈ کرنا میرے خیال سے. ہاں بالکل، وہ میرا تیسرا کہ چوتھا فائٹ تھا MMA کا. تب میں TDS فائٹ کلب میں ٹریننگ کرتا تھا، تو یہ پنچ میں وہاں ٹرائی کرتا رہتا تھا. تو فائٹ میں جب میں نے ٹرائی کیا، ویسے ٹرائی کیا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ناک آؤٹ ہو جائے گا. میں نے ویسے ٹرائی کیا تو وہ ناک آؤٹ بھی ہو گیا، اور وہ پنچ پاکستان ہسٹری میں آ گیا کہ فرسٹ سپرمین پنچ تھا پاکستان ہسٹری میں کہ وہ ناک آؤٹ ہوا ہے. ڈیفینیٹلی. اور لیکن اس وقت جو میں دیکھ رہا تھا، آپ جس طرح آپ نے ابھی کہا آپ کو نہیں لگا کہ اس وقت کے ناک آؤٹ ہو جائے گا، لیکن اب اگر فوٹیج ہم پھر سے دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ جیسے ہی پنچ لینڈ ہوئی میرے خیال سے آپ کو پتہ چل دیا گیا تھا کہ اصغر علی چنگیزی اب نہیں اٹھتا. جیسی کیا یہ سچ بات ہے کہ جیسی آپ کی پنچ لینڈ ہوئی آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ اچھا اب یہ فائٹ ختم ہے؟ ہاں بالکل، وہ فائٹر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دوبارہ نہیں اٹھے گا، بس یہ لاسٹ پنچ تھا. عالمگیر بھائی، مجھے ہمیشہ بہت کیوریس ہوتا ہے اس بات کو سن کے، ایک فائٹر کو کیسے پتا ہوتا ہے کہ دوسرا انسان ناک آؤٹ ہو گیا؟ وہ ایکسپیرینس ہو جاتی ہے، اتنے لوگوں کے ساتھ فائٹ کر کے وہ بندے کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ یار اس پنچ کے بعد اگر یہ سو گیا تو پھر یہ نہیں اٹھے گا. وہ ایکسپیرینس ہو جاتی ہے خود. واو، ڈیفینیٹلی. اور جس طرح آپ نے مجھے بتایا کہ آپ پہلے TDS فائٹ کلب میں لڑتے تھے، ابھی ایگزیکٹلی آپ کی ٹریننگ کدھر ہو رہی ہے؟ وابڈا کے کیمپس میں ہو رہی ہوگی میرے خیال سے. فی الحال وابڈا کی ایک ایسی جاب ہے کہ وہ آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرتے، بس سال میں ایک کیمپ دیتے ہیں اور نیشنل کروا دیتے ہیں. تب اس سے پہلے آپ سارا سال خود اپنا ٹریننگ جہاں مرضی ہو کرو، وہ لوگ تنگ نہیں کرتے. ابھی میں کوئٹہ میں ہوں تو کوئٹہ میں میری ٹریننگ ہوتی ہے. صحیح. کوئٹہ میں کدھر ٹریننگ کرتے ہیں؟ کوئٹہ میں کس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے؟ ابھی میں نے شاہ زیب رند سے بات کی ہے، جو گولڈ میڈلسٹ ووشو، 22 سال کا ہمارا کھلاڑی ہے، بہت روشن نوجوان ہے ہمارا. 1 سپر سیریز میں جا کے لڑ کے آیا کک باکسنگ میں. اس نے تو جس طرح بتایا تھا کہ بہت مشکل ہوتا ہے کوئٹہ کے لوگوں کے لیے اگر وہ MMA ٹرین کرنا چاہیں یا کامبیٹ اسپورٹس ٹرین کرنا چاہیں، تو آبویسلی مشکل اس طرح اس کا مطلب تھا کہ وہاں پہ سہولیات نہیں ہوتی، کوئی اکوپمنٹ نہیں ہوتے، ٹریننگ کی جگہ نہیں ہوتی. یہ سچ ہے سب آپ کے لیے بھی؟ ہاں بالکل، وہ سچ ہی کہہ رہا تھا کیونکہ بلوچستان میں بالکل MMA ہے ہی نہیں. میں ایز اے فرسٹ فائٹر کو کہ MMA بھی کھیلتا ہوں اور وشو بھی کھیلتا ہوں. MMA تو ابھی چھوڑ دی جاب کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنا جاب میں آنے کے بعد MMA نہیں کھیلنے دیتے. MMA ادھر خاص لوگ نہیں کھیلتے کیونکہ ادھر سہولیات نہیں ہے، نہ ادھر ایسے کلب ہے، نہ ادھر ٹرینر ہے MMA کے، تو اس وجہ سے MMA بلوچستان میں بالکل بھی نہیں. کافی انٹرسٹنگ بات ہے یہ. اور مطلب کوئٹہ میں اگر آپ دیکھو تو، اور مطلب MMA نہیں ہوتی لیکن ووشو، باکسنگ، یہ سب تو کافی ٹو این ایکسٹینڈ میرے خیال سے اسٹیبلشڈ ہیں وہاں پہ. باکسنگ اور وشو اور تیکوانڈو، جوڈو، یہ سب ہے ادھر بلوچستان میں، لیکن بلوچستان میں MMA نہیں ہے. MMA کا نہ کلب ہے نہ کوئی ٹیچر ہے. لیکن بلوچستان کے لڑکے ایسے ہیں کہ ان کو اگر آپ بولو کہ جو MMA کی فائٹ ہے
وہ بھی کرنے کو تیار ہے آپ کے ساتھ. وہ جائیں گے لاہور MMA کے رنگ میں بھی جائیں گے, وہ فائٹ کریں گے, چاہے اس کو آتا ہو یا نہ آتا ہو. واہ ہاں یہ میں نے دیکھا بہت زیادہ فائٹرز بھی دیکھا بلوچستان کے فائٹرز میں, ہر جگہ کے فائٹرز, وہ بس ہوتا ہے یار کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہے, بس لڑنا ہے تو لڑنا ہے, اور آئی تھنک یہ ایک فائٹر کی ایک نشانی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح ہے. ان کو صرف آپ چیمپئن شپ آرگنائز کر کے دو کہ یار یہ چیمپئن شپ اور یہ رول ہے, بس وہ آ کے آپ کے ساتھ بس کہتا ہے ٹھیک ہے ویٹ لے لو, میری فائٹ دے دو. عالمگیر آپ اب آپ کی نوکری کے بارے میں بات کرتے ہیں, جو ہم نے پہلے بھی لوگوں کو تھوڑا ٹیز کیا تھا کہ آپ کیا ہی نوکری کرتے ہیں. جس سے پہلے ہم بتائیں کہ ایگزیکٹلی عالمگیر کی نوکری کیا ہے. پاکستان کے کھیل کا منظر, ان کی کچھ انوکھی خصوصیات ہیں, جس میں سے ایک یہ ہے کہ ہماری ٹیمز ایک لوکل لیول یا ڈسٹرکٹ لیول یا لائک سٹی لیول پہ نہیں ہوتی یہ ٹیمز. یہ ٹیمز ایک ڈپارٹمنٹل لیول پہ ہوتی ہیں. ڈپارٹمنٹس کا نام واپڈا, آرمی, کے الیکٹرک, ریلوے, پولیس ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ہوتا ہے. ان میں سے ایک سب سے جو طاقتور, سب سے سکسیزفل ٹیم ہے ان کا نام وہ واپڈا ہے. ہمارے لیے تو یہ کھیل ہیں عالمگیر بھائی, یہ ہمارے لیے وہ چیزیں ہیں جو موسٹ پروبیبلی یو نو ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ ہے, ہمارے لیے چیزیں جو ہم اپنے فری ٹائم میں دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں, ان کے بارے میں پھر پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. آپ کے لیے ایک نوکری ہے, آپ کے لیے اور بہت زیادہ اسپورٹس مین کے لیے یہ نوکری ہے. تو آپ مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ اس نوکری کا حصہ کیا ہے. آپ کی ایک JD ہوتی ہے نا ہر نوکری کی کہ آپ نے یہ کرنا ہے, پھر آپ کو تنخواہ ملے گی. آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو پے ملے؟ ہمیں پورا سال ٹریننگ کرنا ہوتا ہے, اپنا ویٹ مینٹین رکھنا ہوتا ہے. سال میں پھر نیشنل آ جاتی ہے, جیسے نیشنل چیمپئن شپ ہوتی ہے, نیشنل گیمز ہوتی ہے. تو 1 مہینے پہلے ہمیں لیٹر ملتا ہے کہ آپ لوگ فلاں تاریخ سے لاہور یا اسلام آباد پہنچ جاؤ, آپ لوگوں کا کیمپ لگ گیا. پھر 1 مہینہ ہمیں کیمپ میں گزارنا پڑتا ہے, چاہے وہاں گرمی ہو, سردی ہو, جیسے بھی ہو. اس چیز سے ان کا کوئی نہ ہمارا کوئی کام نہ ان کا کوئی کام. بس 1 مہینہ کیمپ کرنا ہے, اس کے بعد چیمپئن شپ, اور چیمپئن شپ میں ان کو صرف گولڈ میڈل ہی چاہیے, فرسٹ پوزیشن. یہ واپڈا کا اصول ہے, ان کو گولڈ لازمی چاہیے. ہاں مشکل, مجھے کافی ٹف انوائرمنٹ لگ رہا ہے. آپ مجھے کیمپ کے بارے میں بتائیں, یہ کیمپس کیسے ہوتے ہیں؟ کیمپ 1 مہینہ کا ٹریننگ ہوتی ہے. وہاں پہ ہم لوگ صبح 3 گھنٹے, شام پھر 3 گھنٹے ٹریننگ کرتے ہیں. وہاں پہ مختلف کوچز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, یہی واپڈا کے پلیئرز ہوتے ہیں. پہلے فائٹرز رہ چکے ہوتے ہیں کہ بعد میں وہ جب فائٹ کے قابل نہیں ہو یا ایج زیادہ ہو جائے, اس کے بعد وہ ہمارے ٹرینر بن جاتے ہیں. تو وہ لوگ پھر ٹریننگ دیتے ہیں ہمیں, کوچز ہو جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ 1 مہینہ ٹریننگ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد نیشنل میں جاتے ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو مطلب کیا سہولیات ملتی ہیں, کیا فائدے ملتے ہیں اس نوکری کرنے سے؟ نوکری سے بہت فائدے ملتے ہیں. ایک تو سارا سال وہ لوگ سیلری دیتے ہیں, ہر مہینے آپ کا سیلری آپ کو گھر پہ مل جاتی ہے. اور آپ کے اسکل کی اس سے آپ کو بجلی فری مل جاتی ہے, اور میڈیکل وغیرہ فری مل جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کی جاب ہی ہے. جیسے بندہ پڑھ کے جا کے کوئی بینک میں جاب ڈھونڈ لیتا ہے, کوئی اسپتال میں جا کے ڈھونڈ لیتا ہے جاب, اس کو مل جاتی ہے نوکری. یہ بھی اس طرح ایک جاب ہی ہے, ہمیں ایک جاب ہی ملی ہے, تو ہم ابھی لگے. اور اس کو ایک نوکری ہی سمجھنا چاہیے. بہت زیادہ لوگوں کو اس ڈپارٹمنٹل لیول اور یہ جو نیشنل لیول کی گیمز ہوتی ہیں ان کے بارے میں انفارچونیٹلی پتہ ہی نہیں ہوتا بہت زیادہ لوگوں کو. آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ ایک ٹیم کا حصہ ہیں, واپڈا ٹیم ہے نا, اور آپ اس کا ایک حصہ ہیں, آپ دوسری ٹیموں کے لوگوں کے ساتھ مطلب کمپیٹ کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں, لیکن اور آبویسلی آپ کے اپنے فینز بہت ہے عالمگیر, لیکن وہ آپ کی اپنی محنت ہے, وہ آپ نے خود لوگوں کو اپنی فائٹس لڑ کے اپنا فین بنایا ہے. ڈپارٹمنٹل لیول سپورٹس کی وجہ سے آپ کے فینز نہیں ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کبھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹل لیول کی جو سپورٹس ہیں, واپڈا, آرمی, کے الیکٹرک, یہ بہتر ہو سکتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے؟ بالکل بہتر ہو سکتی ہے, بالکل بہتر ہو سکتی ہے. اگر وہ لوگ اس چیز کو تھوڑا سا زیادہ دھیان دے, تھوڑا سا زیادہ ڈپارٹمنٹ ان چیزوں کو دیکھ لے, تو بہت بہتر ہو سکتی ہے. ابھی بھی بہت بہتر ہے, شکر ہے الحمدللہ. بہت لوگ, بہت فائٹرز کے فیوچر بن گئے ہیں اسی وجہ سے. اگر یہ چیز نہ ہوتا تو پاکستان میں تو اسپورٹس مین بالکل ہی فضول ہی ہوتا. وہ بس گھر سے کھاتا, گھر سے پیتا, فائٹ کر کے گھر آ جاتا. بس اگر یہ چیزیں نہ ہوتی, یہ چیزیں ہے تو شکر ہے
کہ ہر فائٹر کو ایک فیوچر مل جاتا ہے, ایک گول مل جاتا ہے کہ یار مجھے وہاں تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے جس طرح کہا آپ کو ایم ایم اے لڑنے کی اجازت نہیں ہوتی اگر آپ ان ڈپارٹمنٹس کے لیے لڑیں, یہ کیوں ہے؟ وہ اس طرح جیسے آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہو, وہ آپ کو بولے کہ یار ٹھیک ہے میری کمپنی میں کام کر رہے ہو تو صرف میری کہنا مان لو, اگر دوسری کمپنی کا آپ مانو گے تو آپ اپنا کام کرو, اس کمپنی کے ساتھ کیوں نہیں جاتے. تو اس وجہ سے وابڈا کہتی ہے میں آپ کو پے کرتا ہوں تو آپ صرف میرا گیم کھیلو, جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ گیم کرو, مطلب وہ مجھے کہتی ہے کہ وشو کھیلو صرف, تو صرف وشو کھیلنا پڑتا ہے. اس لیے تو ایم ایم اے کی سائڈ پہ وہ لوگ پھر نہیں چھوڑتے کہ آپ اس سائڈ پہ نہ جایا کرو. ایم ایم اے اس وجہ سے بھی نہیں کھیلنے دیتے کہ وہ نان رجسٹر گیم ہے, رجسٹر بھی نہیں ہے, نیشنل میں بھی نہیں ہے, نیشنل گیمز میں بھی نہیں ہے, تو اس چیز سے ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ویسے ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے فائٹرز کا ان کے ڈپارٹمنٹ میں لڑنے کا؟ مطلب آپ کا مجھے فائدہ سمجھ آ گیا, میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا تھا کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ وابڈا, آرمی کے, الیکٹرک, ان سب میں لڑنے کے لیے ایک فائٹر کے لیے مطلب فٹ بال جیسے کھیلوں یا کرکٹ, چلو کرکٹ کو چھوڑ دو, کرکٹ تو مطلب سب کا فیوریٹ اسپورٹ ہے. فٹ بال جیسے اگر ہم کھیل دیکھیں, کیونکہ آن دا مائک پہ ہم لوگ فٹ بال اور ایم ایم اے یہ دو اسپورٹس اسینشلی کے بارے میں بات کرتے ہیں. فٹ بال کا دیکھ لو تو مجھے بہت سمجھ آتی ہے کہ مطلب یہ وابڈا کے, الیکٹرک, انہی کی ہی ٹیمیں ہوتی ہیں, آرمی, اور وہ آپس میں لڑتے ہیں. لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کوئی فینز نہیں ہے, کوئی فینز کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بہت زیادہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو وابڈا کے, الیکٹرک کے فائٹرز ہمارے لڑتے ہیں, یہ ان کے لیے essentially this is a job for you, just like it is a job that anybody else does. آپ اس کمپنی میں یا اس آرگنائزیشن کے لیے فائٹ کرتے ہیں تو آپ انہی کے لیے لڑیں گے, وہی آپ کو پیسے, وہی آپ کا خیال رکھیں گے. لیکن ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان کو بھی ان کو یہی فائدہ ہے نا, وہ ایک قسم کی کمپنی ہے. وہ جیسے وابڈا میں فائٹ کرتا ہوں تو لوگ یہ نہیں پوچھتے یہ کون ہے, یہ کہاں سے آئی, وہ یہ پوچھتے ہیں یہ کس ٹیم کا ہے. یہ ان کا فائدہ ہے, وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ کس ٹیم کا ہے. لوگوں سے پتا چلتا ہے کہ یار یہ وابڈا کا ہے, یہ وابڈا کی ٹیم ہے, یہ آرمی کی ٹیم ہے. تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے ان کا. اور جب باہر ملکوں کے لیے جب ہم لوگ ٹرائل دیتے ہیں تو یہی وابڈا اور آرمی آپس میں ٹرائل دے کے باہر جاتے ہیں سیف گیمز کے لیے, ایشین گیمز کے لیے, تو وہ دیکھتے ہیں کس ٹیم کا پلیئر جا رہا ہے. تو یہ ان کا فائدہ ہے. اگر وابڈا کے لڑکے زیادہ ہوں گے تو یہ ان کے لیے زیادہ فائدہ ہے, اگر آرمی کے لڑکے زیادہ ہوں گے تو ان کے لیے زیادہ فائدہ ہے. آپ بھی انٹرنیشنلی کمپیٹ کیے ہیں اوبویسلی کچھ ٹورنامنٹس میں, ابھی آپ کا آگے گول یا آپ کا آگے خواب ہے کہ آپ ساؤتھ ایشین گیمز یا کامن ویلتھ گیمز یا کسی اولمپکس میں کیا پتہ کھیلیں؟ بالکل بالکل, میرا آگے گولز یہ ہے کہ نیشنل گیمز, فرسٹ آف آل تو میں نے نیشنل گیمز ابھی تک نہیں کھیلی. اس دفعہ اپرچونیٹلی میرا پیر چھوٹا ہوا تھا ایک سائڈ سے, تو فریکچر تھا, میں آپریشن کر کے گھر میں بیٹھا تھا. نیشنل گیمز گزر گئی تھی مجھ سے اور سیف گیمز بھی گزر گئی, تو اس وجہ سے خواہش بہت ہے کہ سیف گیم کھیلوں اور ایشین گیمز کھیلوں, ان دونوں کا بہت خواہش ہے انشاءاللہ. اور آپ ہمارے لیے ڈیفینیٹلی ایک گولڈ میڈل بھی لے کے آئیں گے. عالمگیر, یہ بہت انٹرسٹنگ ایک بات تھی جو میں نے آپ سے کرنی تھی اباؤٹ دا ڈپارٹمنٹس, اباؤٹ پاکستانی اسپورٹس, اور آف کورس یہ جو پاکستانی کھیل کا منظر ہے یہ ہے تھوڑا انوکھا, ہمیں ماننا پڑے گا, کیونکہ کافی زیادہ ملکوں میں اس طرح نہیں ہوتا, یا ایٹ لیسٹ بہت زیادہ لوگوں کے لیے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی. ان کو لگتا ہے اچھا لاہور کے ٹیم ہوگی یا مطلب لاہور کا کو فائٹر ہوگا ایز اپوز ٹو یو نو سم تھنگ لائک وابڈا. آئی تھنک یہ ڈیفینیٹلی ڈپارٹمنٹ اپنی ٹیمیں رکھ سکتے ہیں, لیکن ڈپارٹمنٹس کو بھی تھوڑی مارکیٹنگ ایفرٹ ضرورت ہے کہ اپنی اور فائٹر دونوں کی مارکیٹنگ کر کے ان کو آگے بڑھائیں اور ان کو آگے پش کریں. لیکن میرے خیال سے یہ ان پہیلیوں میں سے ایک ہے جس کو سالو کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور کچھ نہیں لگے گا. لیکن تھوڑی سی ڈسکشن چینج کرتے ہیں عالمگیر بھائی, اف دیٹس اوکے ود یو. میں نے آپ سے بات کرنی تھی ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت انٹرسٹنگ چیز کے بارے میں, جو ہے پاکستان ورسز افغانستان کی جو فائٹس ہوتی ہیں. اور جیسا آپ کو پتہ ہے پاکستان ورسز افغانستان کی فائٹس پاک ایم ایم اے کی تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ رہی ہیں. بشیر احمد, فار دوز آف یو ہو آر واچنگ اینڈ آر اویئر آف ہو بشیر احمد از, بشیر احمد کی پہلی فائٹ فورٹریس کے جم میں ہوا تھا. It was under a different name than against an Afghan opponent, and that was the first ever time the Godfather fought. تو اور اس کے بعد سے لے کے اب تک اگر کسی پاکستانی فائٹر کو اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے وہ ایک افغان اپوننٹ سے لڑتا ہے. دیٹ از این انٹرنیشنل لیول فائٹ جو وہ ہے.
آپ کی بھی ہوئی ہیں میرے خیال سے افغان اپوننٹس کے ساتھ فائٹ, if I'm not wrong. بالکل میں نے بہت افغانیوں کے ساتھ فائٹ کی ہے, یا کم سے کم 10 سے 12 فائٹرز کے ساتھ میں نے فائٹ کی ہے. اور آپ کو, اچھا تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے پاکستان اور افغانستان کے فائٹرز کے بیچ میں کوئی دشمنی یا نفرت ہوتی ہے؟ نہیں, دشمنی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی. ہاں, افغانستان کے فائٹر سخت ہوتے ہیں, وہ سخت جان ہوتے ہیں. جب پاکستانی فائٹر تھوڑا سا اوپر آ جاتا ہے, پاکستان میں اس کا اپوننٹ نہیں ملتا, تو وہ ٹرائی کرتا ہے کہ میں افغانستان کے فائٹر سے فائٹ کر لوں. وہ اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں 1FC کا قابل ہوں یا نہیں ہوں, اگر میں 1FC میں لڑ سکتا ہوں یا نہیں لڑ سکتا ہوں. اگر وہ افغانی کو ہرا سکتا ہے تو وہ بالکل 1FC میں جا سکتا ہے, وہ وہاں فائٹ کر سکتا ہے. اگر افغانی کو نہیں ہرا سکتا, کیونکہ افغانستان میں MMA بہت زیادہ ہے, وہ اس کو وشو وغیرہ وہ اتنا وہاں پہ اہمیت بھی نہیں دیتے اور کرتے بھی نہیں ہیں. MMA وہاں پہ بہت زیادہ ہے, تو اس وجہ سے پاکستانی MMA فائٹر کوشش کرتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ فائٹ کریں. ہاں ٹھیک, اسی لیے کیونکہ مجھے ہمیشہ مطلب میں نے میں فائٹ نائٹ پہ گیا تھا, لائنس فائٹنگ چیمپئن شپ ڈیرہ اسماعیل خان میں. وہاں پہ اٹریکشن ہی یہی تھی کہ مین کارڈ کی 5 فائٹیں ہیں, اس میں سے 4 فائٹیں پاکستان ورسز افغانستان ہیں. اس سے میں نے ہمارے بہت زیادہ فائٹرز کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے MMA میں ان کے اگینسٹ, اور آف کورس بہت زیادہ کچھ ہارے کچھ جیتے, لیکن الٹیمیٹلی ہر فائٹ کی اہمیت بہت زیادہ تھی, ایٹ لیسٹ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا. اور آج جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا, اسی لیے کیونکہ وہ 1 چیمپئن شپ میں جانا چاہتا ہے آگے اور یہ وہ. لیکن ایک چیز جو میں نے نوٹس کی تھی وہ یہ تھی کہ آڈینس کے کچھ لوگ پاکستان اور افغانستان کے 2 فائٹرز ان کے سامنے لڑ رہے ہیں, وہ اس کو کچھ اور بنانا چاہ رہے تھے. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, وہ افغانستان زندہ باد کے نعرے لگانا شروع ہو گئے, پاکستان زندہ باد کے نعرے. آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب لوگ ایک فائٹ کو ایک فائٹ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہی تو پاکستان میں سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ وہ لوگ فائٹ کو ایک اور فیس دے دیتے ہیں, ایک اور چیز سمجھ بیٹھتے ہیں. ایک سپورٹس کو سپورٹس کے لحاظ سے ہی دیکھو اور لڑائی کو لڑائی کے لحاظ سے دیکھو. یہ چیز وہ ان دونوں میں وہ ڈفرینس نہیں کرتے ہیں جو پاکستانی عوام ہے. جہاں پہ بھی وہ پاکستان اور افغانستان یا انڈیا اور پاکستان دیکھتے ہیں, بس وہ جوش میں آ جاتے ہیں کہ یار جیسے کوئی جنگ ہو رہی ہو. جنگ نہیں ہو رہی, ایک سپورٹ ہے, ایک سپورٹ کا فیلڈ الگ ہے اور جنگ اور سیاست کا فیلڈ الگ ہے. تو یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آتی. بالکل, اور پتہ ہے وہ 1 چیمپئن شپ میں بھی 1 چیمپئن شپ والوں نے پاکستان ورسز انڈیا فائٹ کرائی, جو بالکل ان کو کرانی چاہیے, ان کا حق ہے یہ کرانا ہے ایز پروموٹرز کہ وہ پاکستان انڈیا رکھیں اور لوگ دیکھیں. لیکن اس فائٹ میں بھی فرقان چیمہ ہمارا لڑکا ہے پاکستان کا, ہی از ان بریڈفورڈ انگلینڈ, اگینسٹ راہل راجو, ان دونوں کی فائٹ ہوئی تھی. راہل راجو از ون آف دا بیسٹ انڈین فائٹرز, وہ اب سنگاپور میں رہتے ہیں میرے خیال سے, اور وہ ٹریننگ کرتے ہیں وہاں پہ. آئی ایم سوری اف آئی گاٹ دیٹ رانگ, مے بی ہی لیوز سم ویئر ایلس, آئی ڈونٹ نو. بٹ ان دونوں کی فائٹ ہوئی, اور اس کے فوراً بعد دونوں فائٹرز نے ہاتھ ملایا, ایک دوسرے کو جھپی دی, آل از ویل اینڈ گڈ, کوئی دشمنی کوئی نفرت نہیں تھی ایک دوسرے سے. اور میرے خیال سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے MMA میں, اور یا کسی بھی فائٹنگ میں, ووشو, باکسنگ, کسی میں, کہ اپنے اپوننٹ کو رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہی اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتا ہے, یہی تو اسپورٹس مین اسپرٹ ہے. میں نے 12 سے 15 فائٹر کے ساتھ فائٹ کیا, افغانیوں کے ساتھ. ابھی میرے پاس وہ لوگ سارے سب میرے ساتھ فیس بک میں ایڈ ہیں. کبھی کبھی ہم ایک ساتھ گیم بھی کھیلتے ہیں, جو PUBG آیا آج کل, سب اسی پہ لگے ہوتے ہیں, تو وہ بھی کبھی کبھار کر لیتے ہیں, لائیو ویڈیو کال بھی کرتے ہیں. ہم لوگ آپس میں ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن جو عوام ہے وہ اس چیز کو غلط رنگ دے دیتی ہے, وہ اس چیز کو کچھ اور نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار افغانستان اور پاکستان کا فائٹ ہے. بالکل بالکل, اور اس سے مجھے یہی پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کو اپنے اپوننٹ کو ہرانے کے لیے اس سے نفرت کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, کیونکہ بہت لوگوں کے لیے ہوتی ہے. نہیں, بالکل نفرت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. فائٹر وہی جیتے گا رنگ میں جو جس نے زیادہ محنت کی ہوگی. یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ افغانی ہے وہی جیتے گا, آپ پاکستانی ہو آپ ہی جیتو گے. نہیں, نو کنٹری, نہ مسلم اور مسلم, یہ چیز کچھ بھی نہیں ہے. جس نے زیادہ فائٹ ٹریننگ کی ہوگی, محنت کی ہوگی, بس وہی فائٹ جیتے گا. بالکل, اور مطلب اس سے زیادہ بہتر کوئی پیغام نہیں ہو سکتا. لیکن میں آپ سے ایک اور پیغام بھی پوچھوں گا. آپ مارشل آرٹس کے اب کافی دیر کے تجربہ کار رہ چکے ہیں. یو آر اے ویٹرن آف دا اسپورٹ, یو بین ان دا اسپورٹ فار ویری لانگ ٹائم. آپ ان نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو مارشل آرٹس میں اپنی زندگی
دینا چاہتے ہیں. اور مارشل آرٹس میں یہ نہیں کہوں گا کہ زندگی مطلب مارشل آرٹس کرنا چاہتے ہیں, میں کہنا چاہوں گا کہ مارشل آرٹس میں زندگی دینا چاہتے ہیں, کیونکہ مارشل آرٹس ایک ایسی چیز ہے جس میں اگر آپ نے اس کو صحیح طرح کرنا ہے تو آپ کو اصل میں اپنی زندگی ہی دینی پڑتی ہے. اس سے آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ بالکل, مارشل آرٹ اگر آپ اسٹارٹ کرو نا تو ایک ایسا سمندر ہے نا کہ نہ آپ کو سیکھنے میں کمی رہے گی, نہ آپ کو ٹیچرز ملنے میں کمی رہے گی. آپ جتنا سیکھو گے یہ آپ کو اور ہی سکھائے گا, اتنا سکھاتا جائے گا. میں نے ماسٹر چین کے ساتھ بھی ٹریننگ کی اسلام آباد میں, ٹی ڈی ایس کے ساتھ, کچھ اور مجھے سیکھنے کو ملا وہاں پہ. بشیر کے ساتھ کی سینرجی میں, وہاں پہ مجھے کچھ اور سیکھنے کو ملا. اسی طرح 3-4 اور کلب ہے, ابھی واپڈا میں ہوں, ادھر مجھے کچھ اور مل رہا ہے سیکھنے کو. یہ ایک ایسا سمندر ہے, آپ جتنا جاؤ گے آگے آپ اتنا سیکھتے رہو گے. کبھی یہ ختم ہونے والا اسٹیج نہیں ہے, یہ بس آپ کو سکھاتا رہے گا. اور جو لوگ اس چیز کو اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ یار لوگوں کا نہ سنو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اسپورٹ میں کوئی فیوچر نہیں ہے, پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے, چھوڑو یہ وہ. بھائی آپ لوگ اس اسٹیج کے فائٹرز کو نہ دیکھو, جیسے خبیب, کارنر میں کروگر, اس اسٹیج کے فائٹرز کو آپ نہ دیکھو. آپ کو وہاں تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگے گا. پہلے اسٹارٹ سے تو آپ اسٹارٹ تو کر لو, آپ پہلے پاکستان ٹیم میں آ جاؤ, پھر واپڈا ٹیم میں آ جاؤ. آپ کو فیوچر خود نظر آ جائے گا, آپ کا فیوچر خود بنے گا. ایک دم سے آپ 1 سے 10 میں تو نہیں جا سکتے. 10 کا پیپر آپ دو گے نہیں, آپ آہستہ 1 سے 2, 2 سے 3, اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر آؤ گے, اور فیوچر لازمی آپ کا بنے گا انشاءاللہ. اور محنت کبھی انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگی. اور عالمگیر, مجھے آپ کی باتوں سے سن کے یہی سمجھ آ رہی کہ آپ ایک پروفیشنل ہیں, کیونکہ آپ نوکری کے بارے میں بات کرتے ہیں, مطلب آپ اپنی اسپورٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ یہ آپ کی نوکری ہے. آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ آپ مطلب 1 سے 10 ایک دم سے آپ کو سال لگیں گے وہاں تک پہنچنے میں. اور پتہ ہے مجھے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بس خبیب, کارنر, UFC, بیسکلی کچھ بھی جو امریکہ سے نکل کی چیز آتی ہے اس کو ہی ہم نے دیکھنا ہے, اور اسی کو ہم نے کہنا ہے کہ یار یہ بیسٹ ہے دنیا کی. لوگوں کو یہ ریئلائز نہیں ہوتا کہ وہ لوگ بھی انسان ہیں, اور ان لوگوں کی بھی سٹوری ہے, اور ان لوگوں کی سٹوری اس طرح کی تھی کہ اینڈ میں وہ لوگ UFC پہنچ گئے اور وہ لوگ وہاں لڑ رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ پاکستان میں اتنے فائٹر ہیں, اتنے زیادہ فائٹر ہیں. مطلب عالمگیر, میں پچھلے 4 ہفتے سے فائٹرز کا انٹرویو لے رہا ہوں, میرے ابھی اگلے 4 ہفتے بھی بکڈ ہیں. اتنے زیادہ فائٹرز ہیں پاکستان میں. ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ ہیں جو ایسے ایتھلیٹس ہیں جن کو آپ سپورٹ کر سکتے ہو, جن کی آپ سٹوری سن سکتے ہو, جن کو آپ فالو کر سکتے ہو, جن کے آپ فینز بن سکتے ہو. لیکن لوگوں کو 2 چیزیں نظر آتی ہیں, وہ یہ ہے کہ جی UFC میں کیا ہو رہا ہے اور امریکہ میں کیا. یہ ضروری چیزیں ہیں بالکل, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ بھی ایکنالج کریں کہ ہمارے ملک کے لوگ, کہ ہمارے جیسے لوگ, ہمارے بھائی جو ہیں پاکستان, ان کی بھی اکامپلشمنٹس اتنی ہی ضروری ہیں جتنی آپ خبیب کی کہیں گے. یہی ایک سب سے جو اہم بات ہے, میں عوام کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یار ہمیں نہ گورنمنٹ سے کچھ چاہیے, کسی سے کچھ بھی نہیں چاہیے, بس عوام کا سپورٹ چاہیے. عوام ہمیں سپورٹ کر لے, باقی سب کچھ اللہ خود دیکھ رہے, اللہ دے گا ہمیں, اس چیز کا ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. بس ایک یہ چیز ہے, وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں یار, خبیب کو دیکھتے ہیں, کارنر میکگریگر کو دیکھتے ہیں, یا ریسلنگ میں آ کے رومن رینز کو دیکھتے ہیں. ان کو دیکھنے کا آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ نہ ان سے مل سکتے ہو, نہ ان سے آپ بات کر سکتے ہو, تو ان کو دیکھنے کا فائدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھو فائٹ ہے, ہر فائٹر دیکھتا ہے, لیکن آپ رہتے پاکستان میں ہو, آپ کو چاہیے کہ پاکستانی فائٹر کا ایک ہسٹری دیکھو کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچا, تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ آپ وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہو. آپ کو ایک اسٹیج مل جائے گا, آپ کو ایک گول مل جائے گا کہ یار جب ایک پاکستانی فائٹر پاکستان میں رہ کے یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو میں بھی پہنچ سکتا ہوں. ابھی خبیب کو آپ دیکھو گے تو وہ تو رشیا سے آیا ہے, وہ تو پاکستان سے نہیں نکلا ہے. پھر رشیا والے ان کو دیکھیں گے کہ یار وہ رشیا سے کیسے نکلا ہے UFC میں جانے کے لیے. ابھی ہمیں چاہیے بشیر کو دیکھیں, وقار کو دیکھیں, شاہزیب کو دیکھیں, وہ وہاں تک کیسے پہنچے. فائٹرز کو چاہیے ان کو دیکھیں یار, ان کو فالو کریں. ہمارے پاس بالکل جس طرح آپ نے کہا, بہت لوگ, ناموں کی کمی بالکل. بشیر احمد, وقار عمر, شاہزیب رند, عرفان احمد, پورا فائٹ فورٹریس اسلام آباد.
اور میرا مطلب پورا احتشام کریم, علی سلطان, علومی شاہین کریم, انیتا کریم, وہاں سے لے کے ہمارے پاس شاہ نواز, وہاں سے لے کے حیدر فرمان, پوری دنیا میں ہمارے فائٹر لڑ رہے ہیں, اور ہم لوگوں کو ان سے obsession رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل بہت زیادہ فائٹر ہیں. آپ پاکستان میں اگر ایسے آپ ابھی سرچ کرنے لگ گئے ہو نا کہ آپ فائٹرز کی انٹرویوز کر رہے ہو, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں کس طرح فائٹر ہے اور کون کون سی جگہ سے ہیں. سر آپ ڈھونڈتے تک جاؤ گے, انٹرویو کرتے کرتے تک جاؤ گے. اتنے لوگ ہیں, بہت زیادہ فائٹرز ہیں. سر میں آپ کو بتا نہیں سکتا, میں پچھلے جس طرح آپ کو بتایا پچھلے 4 ہفتوں سے فائٹر کے انٹرویو کر رہا ہوں. اگلے 4 ہفتے میرے بکڈ ہیں, اور ابھی تک میں نے لاہور کے کسی فائٹر کو سے انٹرویو نہیں کیا, کیونکہ میں ان کے ساتھ انٹرویو کرنا چاہتا ہوں جب کرونا ختم ہو جائے, اور اسٹوڈیو کے اندر ان کو لانا چاہتا ہوں. ابھی میں صرف ان لوگوں سے بات کروں جو لاہور میں نہیں ہے, اور ابھی سے مطلب میری ہوش اڑ گئی یار. میں مزمل کو کل کال کر کے کہہ رہا تھا کہ یار بھائی بہت فائٹر ہو گیا, میرے سے شاید یہ نہ ہو. تو لوگوں کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ فائٹر. لیکن عالمگیر, ہم آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ when it's all said and done, when the dust clears, جب آپ کا کریئر ایک پوائنٹ پہ آ کے ختم ہو جائے گا, تو آپ لوگوں کے لیے اپنی ایک کیا لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں؟ ہم تو ابھی جاب جیسی ہے, ابھی وابڈا میں ہیں ہم. جب ہمارا کیریئر ختم ہو جائے گا تو ہمیں نوکریوں پہ بھیج دیں گے, ڈپٹی پہ بھیج دیں گے, آفس میں ایز اے آفس ورک کرائیں گے. تو ساتھ میں ہم پھر اپنا کلب بھی کھول سکتے ہیں, اپنا کلب بھی کریں گے, لوگوں کو اور بھی سکھائیں گے. جیسے کلب سارے دنیا میں کھلے ہوئے ہیں, اس طرح ہم بھی کلب کھول سکتے ہیں, کلب چلا بھی سکتے ہیں, اور ساتھ میں اپنا جاب بھی ہوگا. یہ مرتے دم تک اب وابڈا پہ ہم لوگوں کی نوکری ڈن ہے, ابھی ہمیں وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا. انشاءاللہ کوئی نکال بھی نہیں سکتا آپ کو. اور میں آپ کو مطلب یوزلی فائٹر سے پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں لوگ, میں آپ سے یہ آخری سوال پوچھوں گا. لوگ پوچھتے ہیں فائٹر سے سب سے پہلا سوال کہ آپ نے مارشل آرٹس کب شروع کی, کیسے شروع کی. یہ بھی جب میں نے پہلے انٹرویوئنگ شروع کی تھی عالمگیر, تو میرا یہ لوگوں سے سب سے پہلا سوال ہوتا تھا کہ فائٹنگ کب شروع کی, کیسے شروع کی, کیوں شروع کی, یہ وہ. لیکن میں آپ سے اینڈ میں اس لیے پوچھوں گا کیونکہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے مارشل آرٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا, اس وقت سے لے کے اب تک آپ نے جتنی بھی فائٹس لڑیں, جتنی بھی چیزیں کی, آپ نے اپنے کریئر میں جو بھی حاصل کیا, آپ اس سے خوش ہیں؟ جی بالکل خوش ہوں, بالکل. میں الحمدللہ بہت خوش ہوں, اللہ کا بہت احسان ہے مجھ پہ. اس چیز سے خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے میرا محنت کا صلہ دے دیا ہے. جب سے آپ نے مارشل آرٹ شروع کی اس وقت تک آپ کو لگتا ہے آپ اسی گول کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ وہی چیزیں کرنا چاہتے ہیں جو آپ پہلے دن کرنا چاہتے تھے؟ بالکل بالکل. میں ابھی تک وہی کر رہا ہوں جو میرے مائنڈ میں تھا بچپن میں, جو جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ میں وہاں تک پہنچوں گا. ایک فائٹر تھا میرا, ایک ٹیچر تھا, عزت اللہ ذاکر نام تھا اس کا, ابھی آسٹریلیا میں ہے. تو جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا وہ ہمیں ٹریننگ کراتا تھا اور فائٹ بھی کرتا تھا خود. تو میرا ذہن میں یہی تھا کہ ایک دن اس کے اسٹیج پہ میں آؤں گا. تو ابھی تو وہ نہیں ہے, لیکن اس کی جگہ پہ شکر ہے الحمدللہ ابھی میں ہوں. الحمدللہ. آئی تھنک یہ کافی ہارڈ وارمنگ پوائنٹ ہے اس انٹرویو ختم کرنے کا. عالمگیر آپ کا بہت بہت شکریہ دا وین پہ آنے کا, پاکستان کا نمبر 1 MMA شو. آپ کسی اور کی پلیز, اگر آپ یہ اپنے گھر سے بیٹھ کے اپنے فون پہ یا لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز کسی اور کی بات نہ سنیے گا. دا وین ہی پاکستان کا نمبر 1 MMA شو ہے. وی آر کورنگ فائٹرز all over the country in Pakistan in a language that they understand, and we are trying to bring the best version of these fighters and ourselves to you in the comfort of your homes. We are on the mic. My name is Daniel Nasir Mirza. میرے ساتھ آج آف کورس مسٹر عالمگیر خان تھے, دا پرنس عالمگیر. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ سر ہماری ملاقات ہوگی, اور جب ہوگی تو انشاءاللہ ہم لوگ اور بھی باتیں کریں گے آپ کے فائٹنگ کے بارے میں, آپ کی فائٹنگ مینٹیلٹی کے بارے میں, اور انشاءاللہ آپ کے فائٹ کریئر کے بارے میں. اور تب تک میرے خیال سے بہت زیادہ چیزیں بھی بدل چکی ہوں گی. تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ دس. انشاءاللہ لازمی ملیں گے. اور تھینک یو آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے یہ شو شروع کیا اور فائٹرز کو آگے لانے کے لیے ایک اچھا شو ہے, ایک اچھا اسٹیج ہے. اس کے لیے تھینک یو سو مچ. نہیں, thank you. Pleasure is all mine, Alamgir. Ladies and gentlemen, you heard him. This is the way-in. Please hit that subscribe button. Like this video, share it on Facebook.
leave us a comment. Let us know what you think. Self-improvement. We're on the journey for self-improvement. We want to know exactly what the fuck we're doing wrong. So leave us a comment. Let us know what we're doing wrong. Subscribe to the channel. Like our video. Follow us on Facebook, Instagram, everywhere. Big shout out to Umar Fasi Bashir, who is the man for editing this video and every other video and every other thing on the page. As always, my name is Daniel Nasser Mirza. You've been watching The Wayne, and I just want to say, keep it tight.